کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور اس ساری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا۔ حمد و صلوات کے بعد محترم سامعین گرامی، انسان کے اعضاء میں سے، جسم کے مختلف حصوں میں سے زبان ایک ایسا عضو ہے، ایسا حصہ ہے جس کی وجہ سے انسان بہت نیکیاں بھی کما سکتا ہے، اور اسی زبان کی وجہ سے آدمی ہلاکتوں اور تباہی اور بربادی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ تو اس زبان کا صحیح استعمال اور اس کی حفاظت یہ نہایت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرمائی، میں کف علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کر کے رکھو، روک کر رکھو، زبان سے کوئی غلط بات یہ نہیں نکلنی چاہیے۔ تو انہوں نے پوچھا، سوال کیا، کیا زبان کا بھی حساب ہوگا؟ زبان کی باتوں کا بھی محاسبہ ہوگا؟ زبان کی وجہ سے بھی آدمی جو ہے وہ جہنم میں جا سکتا ہے، عذاب کے اندر گرفتار ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بہت سے لوگوں کو صرف زبان کی وجہ سے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ تو زبان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بڑی اہم ذمہ داری کا مسئلہ ہے۔ ایک ایک بول، ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے، نوٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا محاسبہ ہوگا۔ تو زبان کے حوالے سے بے شمار وہ غلطیاں ہیں، گناہ ہیں جو آدمی سے سرزد ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک نہایت ہی خطرناک گناہ جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں، ہماری مجلسوں میں عام پایا جاتا ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، وہ ہے غیبت، چغلی، دوسروں کے بارے میں ان کے عیب بیان کرنا، ان کے نقائص بیان کرنا، یہ بھی نہایت خطرناک گناہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یعنی اس کا مال حرام ہے، اس کا خون حرام ہے، اور اس کی عزت حرام ہے۔
یعنی کسی مسلمان کے مال پر، اس کی جان پر اور اس کی عزت پر کسی کو دست درازی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بھی یہ نصیحت فرمائی تھی، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم، کہ تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں، ان کے ساتھ کھیلنا، ان کی پامالی کرنا، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قطعاً اجازت نہیں ہے، اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کو حساب دینا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کی تربیت فرماتے ہیں، فرمایا اتدرون ما الغیبہ، کہ تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں، کسی رشتہ دار عزیز کے بارے میں، کسی ہمسائے کے بارے میں، کسی دوست کے بارے میں ایسا تبصرہ کرنا، اس کے بارے میں ایسا خیالات کا اظہار کرنا جو اس کو پسند نہ ہو، جس کو وہ ناگوار سمجھے، جس سے اس کو تکلیف ہو، جس کی وجہ سے اس کی عزت، معاشرے کے اندر اس کا مقام وہ لوگوں کی نظروں سے گر جائے، یہ غیبت ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگر وہ عیب، نقص، کمزوری اس کے اندر موجود ہو، فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر موجود نہ ہو پھر تو یہ اس سے بھی بڑا جرم بن جاتا ہے، یہ تو بہتان بن جاتا ہے، فقط بہتا ہوں، یہ بھی اس سے بڑا جرم ہے۔ جو نقص واقعتاً کمزوری ہے، موجود ہے، اس کو اس کی عدم موجودگی میں بیان کرنا، اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس کو مذاق بنانے کے لیے، اس کی عزت کو خراب کرنے کے لیے، میں یہی تو غیبت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نام لے کر ذکر کیا، فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اس کی عدم موجودگی میں اس کے عیب اور کوتاہیاں، کمیاں، نقائص یہ بیان نہ کرے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سنگینی کو بیان فرمایا، فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم یقیناً اس کو ناپسند کرو گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ گویا کہ غیبت کرنے کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے، اس کی سنگینی کو بیان کیا ہے۔ تو میں کوئی بھی یہ پسند نہیں کرتا
تو فرمایا کہ دوسرے کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں پھر زبان نہ کھولو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو، ماحول کو، ایک دوسرے کی عزت احترام کو قائم رکھنے کے لیے، خوشگوار رکھنے کے لیے یہ ہماری تربیت فرمائی. اور بھی کئی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو بد امنی پیدا کرتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے جنم لیتے ہیں، قتل تک بات پہنچ جاتی ہے اس غیبت کی وجہ سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آخرت کے اندر بھی سزا رکھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، آپ کو جنت کے مناظر دکھائے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جہنم کے اندر مختلف جرائم، مختلف گناہوں کی سزا یہ آپ کو لوگوں کو ملتے ہوئے دکھائی گئی. تو ان میں سے ایک چیز آپ نے یہ بھی دیکھی کہ کچھ لوگ، ان کے بڑے بڑے ناخن ہیں اور ہیں بھی تانبے کے مضبوط چھریوں کی طرح، وہ ان سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، اپنے چہروں پر مار رہے ہیں، چہروں کو زخمی کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کو یہ کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، لوگوں کی چغلی کیا کرتے تھے. تو یہ جہنم کے اندر ان کو سزا مل رہی ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا ہی چہرہ اس کو نوچ رہے ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے، دو قبروں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تو آپ کی سواری وہ بدکی، گھبرائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں قبروں والوں کو قبر کے اندر سزا مل رہی ہے، عذاب ہو رہا ہے، تکلیف میں ہیں، اور ان کو جو سزا مل رہی ہے کوئی بڑے کام کی وجہ سے نہیں مل رہی. وَهُمَا كَبِيرٌ، اگرچہ ہیں وہ بڑے ہی، یعنی گناہ کے لحاظ سے وہ بڑے ہیں لیکن بچنے کے لحاظ سے وہ بڑے نہیں ہیں. یعنی اگر بچنا چاہتے تو کوئی مشکل نہیں تھا، آسانی سے بچ سکتے تھے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مجبور تھے، بہت مشکل تھا اس گناہ سے بچنا. تو کس طرح بچتے؟ اتنے مشکل گناہ نہیں تھے، بڑے گناہ نہیں تھے، لیکن سزا کے لحاظ سے واقعتاً بڑے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک یہ اپنے پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، طہارت، نظافت، پاکیزگی اس کا خیال نہیں رکھتا تھا، نجاست سے نہیں بچتا تھا. تو یہ بھی مسلمان کے شان کے خلاف ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو میں اس وجہ سے اس کو یہ سزا ہو رہی ہے قبر کے اندر. اور دوسرا فرمایا یمشی بالنمیمۃ، وہ ایک دوسرے کی چگلیاں کیا کرتا تھا.
ایک کی بات ادھر، دوسرے کی تیسرے کے آگے، تیسرے کی چوتھے کے آگے، اس کا کام ہی یہ تھا، عادت تھی کہ دوسروں کے سامنے کسی کو بدنام کرنے کے لیے، کسی کو اس سے متنفر کرنے کے لیے، درمیان میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے، تماشا دیکھنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں وہ بیان کیا کرتا تھا۔ فرمایا کہ یہ اگر وہ اپنی زبان کو روکتا تو کوئی مشکل نہیں تھا، کوئی زبردستی اس کو مجبور نہیں کرتا تھا کہ زبان کھول کر یہ غیبت کرو، یہ چغلی کرو، کسی کے عیب بیان کرو، مجبور نہیں تھا، زبردستی نہیں تھی، خود اپنی مرضی سے، اپنے شوق سے یہ کام کرتا تھا۔ تو بچنا چاہتا تو بچ سکتا تھا، زبان اس کے کنٹرول میں تھی، اس کو روک سکتا تھا، لیکن اس کو پرواہ ہی نہیں تھی، اس کو احساس ہی نہیں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام سے کتنی سختی سے منع کیا ہے، ایک مسلمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عزت رکھی ہے، اپنے ماحول کو، معاشرے کو پاکیزہ، صاف ستھرا، امن والا رکھنے کے لیے کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ تو اس وجہ سے فرمایا، چغلی کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے، دوسروں کی بارے میں باتیں کرنے کی وجہ سے، دوسروں کی عزت خراب کرنے کی وجہ سے آج اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے زبان کا غلط استعمال، اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی دوسری بیوی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قد کے چھوٹے ہونے کا تذکرہ کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً گرفت کی، فوراً روکا، فرمایا کہ تم نے اتنی خطرناک بات کی ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی کے اندر مکس کر دیا جائے، ملا دیا جائے، تو اس کا پانی خراب ہو جائے، کڑوا ہو جائے۔ اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ کسی مسلمان کی عزت کو اچھالا جائے، اس کے عیب مجالس کے اندر بیان کیے جائیں، اس کی غیبت کی جائے، اس کی چغلی کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا، فرمایا لا يدخل الجنت قطاط، فرمایا کہ چغل خور جو ہے یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے معاملات کو اور خاص طور پر اپنی زبان کے استعمال کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ ایسے بلا وجہ مجلس کی رونق کو بڑھانے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے دوسروں کے بارے میں ان کے نقائص، ان کے عیوب، ان کی کمیاں کوتاہیاں، ان کے قد کے حوالے سے، ان کے لباس کے حوالے سے، ان کی ذات کے حوالے سے، ان کے رہن سہن کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے اس کا مذاق بنانا، اس کے نقائص بیان کرنا، اس کی عزت اور وقار کو کم کرنے کی کوشش کرنا، اسلام نے اس سے سختی سے منع فرمایا۔ تو جب ہم دوسروں کے بارے میں اپنے ذہن کو صاف رکھیں گے، اپنی زبان کو محفوظ رکھیں گے،
تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے بارے میں بھی دوسروں کے ذہنوں کو صاف کریں گے، دوسروں کی زبانوں کو روک کر رکھیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، اس کی اگر کوئی مجھے گارنٹی دے تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس کو کنٹرول کرے، اس کا صحیح استعمال کرے، اس کا غلط استعمال نہ کرے تو اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے، جنت کی گارنٹی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ترمذی شریف کی روایت، کہ جس کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے، چغلی کی جائے، اس کے نقائص بیان کیے جائیں اور وہ اس کو روکے، اپنے بھائی کا دفاع کرے اور اس کا ساتھ نہ دے، حوصلہ افزائی نہ کرے، اس کو سمجھائے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اس مسلمان کی گناہ اس کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے گے۔ یعنی دوسرے مسلمان کی عزت کی حفاظت کرنا، اس کے بارے میں کسی کو غلط بات کرنے سے روکنا، اس کا اجر و ثواب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کریں گے، اس کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے، اس کو انعام اور اکرام سے نوازیں گے۔ تو یہ ہمارا انداز اور طرز عمل ہونا چاہیے کہ ہم خود بھی دوسروں کے بارے میں زبان کھولنے سے بچیں، رکیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں، ان کو بھی روکیں۔ تو اس طرح ہر آدمی اپنی جگہ پر کوشش کرے تو پھر ماحول گھروں کا، دفاتر کا، اداروں کا، سکولوں کا، مساجد کا، بازاروں کا، مسلمانوں کا آپس میں رہن سہن یہ نہایت پاکیزہ اور صاف ستھرا ہوگا، اور پیار اور محبت احترام کی فضا قائم ہوگی، اور جہاں پر اتفاق، اتحاد اور احترام یہ پایا جائے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکات کا نزول بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔